مجھے اس وقت آپ ایک نیوز اینکر سمجھیں, مجھے کیا سمجھیں, بالکل نیوٹرل, بلکہ فرض کر لیں میں طالبان کے خلاف ہوں نہیں ہوں, یہ تو اللہ ہی جانتا ہے نا. فرض کر لیں میں امریکہ کا حامی ہوں نہیں ہوں, یہ کون جانتا ہے, اللہ جانتا ہے. تو جب پہلے لڑائی ہوئی تھی تو اس لڑائی میں بہت, ہاں میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ اب اتنے آرام سے کیوں چلے گئے, یہ سوال پیدا ہوتا ہے. اشرف غنی ایسے نکلے ہیں, اس طرح تو میں بھی پتلی گلی سے نہیں نکلتا, لوگوں سے ملاقات سے جب بچنا چاہتا ہوں نا تو ہم نے بھی ایک پتلی گلی رکھی ہوئی ہے. اتنی اسپیڈ سے ہم نہیں نکلتے جتنی اسپیڈ سے وہ کابل چھوڑ کے نکلے ہیں. اور دنیا حیران ہے, امریکہ کا بیان آ رہا ہے کہ ہم نے افغان فورس کو اتنا تیار کیا, کمبختو 11 دن بھی نہیں ٹھہر سکے. چلو شکست کھاتے کچھ دن تو ٹھہر جاتے. تو امریکہ کے صدر کی خدمت میں میں کائنڈلی ایک ریکویسٹ کرنا چاہتا ہوں کہ حضرت, دنیا کی آنکھوں پہ پٹی نہیں بندھی ہوئی. انہوں نے دیکھا کہ 52 کنٹریز سے جس قوم نے لڑائی لڑی ہو, جس میں دنیا کے بڑی سے بڑی پاورفل قوتیں ہوں, ان کے سامنے جو نہ جھکے وہ ان کے سامنے کیسے جھک جائیں گے. ان کو پتا تھا کہ اب نہیں لڑ سکتے. ملا عبد الغنی کا جب قطر میں مذاکرات ہو رہے تھے نا, تو اطلاعات آئی ہیں کہ یہ مذاکرات ناکامی کی طرف جا رہے تھے. یہ لوگ ان کی شرطیں نہیں مان رہے تھے امریکہ کی. ان کا مطالبہ یہ تھا یہاں سے نکلو بس. تو کہا جاتا ہے کہ جب دیکھا کہ کسی نہج پہ بات, اونٹ کسی کروٹ پہ بیٹھ نہیں رہا, تو ملا عبد الغنی اٹھے. انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے, اگر آپ کی سمجھ میں بات نہیں آ رہی 20 سال بعد دوبارہ بیٹھیں گے. سمجھ میں آ رہی ہے, 20 سال ہو گئے لڑتے ہوئے, 20 سال بعد تو لڑ لو 20 سال اور, ہم مزید 20 سال لڑنے کے لیے تیار. سمجھ میں آ رہی ہے. اب تو آپ کے اچھوں کو بھی سمجھ میں آئے گی انشاءاللہ, اب تو آپ کے اچھوں کو بھی سمجھ میں آئے. افغانستان کے جو مسلمان ہیں جو پاکستان کے خلاف بہت زیادہ بمبارمنٹ کر رہے ہیں, ان افغانی بھائیوں کی خدمت میں ایک ریکویسٹ ہے. وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمیں برباد بھی تو تم ہی نے کیا نا. وہ کیا کہتے ہیں, پاکستان جنرل مشرف نے اڈے دیے, بھائی حکومت بن گئی تھی, جہاز یہاں سے اڑ کے گئے ہیں, ان پہ بمباری کی, اور ان کی گورنمنٹ کو بولنے پر گورنمنٹ نے پابندی لگائی ہے کیا بھائی, ان کی گورنمنٹ کو کیا کر دیا, ختم. تو امریکہ کو گھسانے والا کون ہے, پاکستان ہے. تو ہمیں تباہ بھی تو تم ہی نے کیا. یہ ہمارے جو افغانستان میں رہنے والے مسلمان بھائی ہیں وہ پاکستان سے نفرت اس بیس پہ کر رہے ہیں. تو ان کی خدمت میں عرض یہ ہے کہ ہم کبھی بھی اپنے ملک کے اس اقدام کی نہ اس وقت حمایت کرتے تھے اور نہ اب. اس وقت بھی ہم نے کھلے عام اس عمل کی مخالفت کی تھی کہ اپنے آپ کو ظلم سے بچانے کے لیے کسی اور پہ ظلم کرنا کسی قیمت میں جائز نہیں ہے. جنرل مشرف کا یہ کہنا تھا کہ آج اگر ہم امریکہ کے سپورٹر نہیں بنتے تو امریکہ ہمیں پہاڑوں اور پتھروں کے دور میں لے جائے گا, مار دے گا ہمیں. تو یہ دنیا کا کون سا اصول ہے کہ اپنے آپ کو بچانے کے لیے دوسرے کو مرواؤ, یہ کہیں بھی کسی کتاب میں نہیں ہے. یہ تو ہم نے اس وقت بھرپور مخالفت کی تھی. لہذا ہم پاکستان کے اس اقدام کو کبھی بھی اچھا نہیں سمجھتے. ظلم ہوا ہے, غلط ہوا ہے, لیکن اس بیس پہ جب آپ پاکستان سے نفرت کر رہے ہو تو آپ کی خدمت میں ایک بات عرض کرنی ہے, اسے آپ غور سے سنیں. کہ ایک شخص کسی کو قتل کرنے کے لیے جاتا ہے, میں اسے راستہ دیتا ہوں کہ جاؤ میرے بھائی کو جا کے مار دو, اور راستہ بھی مجبوری میں دے رہا ہوں, خوشی میں نہیں دے رہا. مجھے ڈر ہے کہ یہ مجھے مارے گا اگر میں نے اس کو راستہ نہیں دیا. میں اپنے آپ کو بچانے کے لیے اس کو راستہ دیتا ہوں کہ جا کے اس کو مار دو تاکہ میں بچ جاؤں. مجھے اس سے ذاتی دشمنی نہیں ہے, میرا مقصد اپنے آپ کو بچانا ہے, جو کہ غلط ہے. لیکن اس سے جرم کی نوعیت بہرحال کم ہو جاتی ہے کہ اس کا مقصد دوسرے سے نفرت نہیں ہے بلکہ اپنے آپ کو بچانا ہے. یہ بھی جرم ہے. لیکن آپ کیا کر رہے ہو, جو شخص چاقو لے کر گیا اور سامنے والے کو قتل کر دیا, تو آپ اس قاتل سے تو دوستی کی امیدیں بڑھا رہے ہو اور مجھے ملامت کر رہے ہو کہ تم نے قاتل کو سپورٹ کیوں کیا. جو چاقو چلانے والا ہے, جو چھرا گھونپنے والا ہے, اس کے آپ اتحادی بن گئے, اور جو راستہ دینے والا ہے سارا نزلہ اس پہ گرا دیا. اس کا مطلب اس دشمنی میں آپ مخلص نہیں ہو. آپ کو اگر نفرت کرنی تھی تو آپ پاکستان سے بھی نفرت کرتے
امریکہ سے بھی نفرت کرتے, اور امریکہ نے جس گورنمنٹ کو زبردستی لا کے آپ پر مسلط کیا ہے اس حکومت کو بھی آپ برا بھلا کہتے, لیکن آپ اس حکومت کا بھی ساتھ دے رہے ہو, اس حکومت کے حواریوں کا, ہندوستان کا بھی ساتھ دے رہے ہو, آپ امریکہ کا بھی ساتھ دے رہے ہو, اور سارا نزلہ اس ملک پہ گلا رہے ہو جس نے, میں مانتا ہوں کہ ظلم کیا, لیکن اس نے آپ کو بے انتہا سپورٹ کیا ہے. اس نے 16 لاکھ سے زیادہ افغانوں کو اپنے ملک میں پناہ دی ہے, افغانوں کے لیے اس ملک کو دبئی بنایا. آج بھی لاکھوں افغان آپ کو یہاں کھاتے پیتے, جاب کرتے, ٹرانسپورٹ کے مالک بنے نظر آئیں گے. آپ ان تمام احسانات کو پس پش ڈال کر اپنے حقیقی دشمنوں سے دوستی بڑھا رہے ہو. اور جس نے ہمیشہ آپ روس کے ٹکڑے کروانے میں کس کی مدد تھی سب سے زیادہ؟ پاکستان کی مدد تھی. اگر صدر ضیاء الحق اس وقت افغانستان کا ساتھ نہ دیتا تو رشیا کے ٹکڑے ہونے میں مزید 20 سال لگ جاتے. تو آپ ان تمام پاکستان کے احسانات کو پس پش ڈال رہے ہو اور آپ اس ایک غلطی کو ہائی لائٹ کر رہے ہو, لیکن اپنے دشمن کی بڑی بڑی غلطیاں آپ پی رہے ہو جبکہ اس کا آپ کے اوپر کوئی احسان نہیں ہے. تو میں یہ پیغام ان اپنے افغان بھائیوں کو دینا چاہتا ہوں جو میڈیا کے غلط پروپیگنڈے کی وجہ سے کس کے خلاف ہو گئے ہیں؟ پاکستان کے خلاف. بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی ہے؟ بھائی پاکستان نے سپورٹ کیا, ہم نے اس وقت بھی مخالفت کی تھی, غلط کر رہا ہے پاکستان. یہ جنرل مشرف نے, آج جنرل مشرف بھی اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوگا, اللہ نے اس کو اس وقت تک اسی لیے زندہ رکھا کہ تم اتنی پاورفل آرمی رکھنے کے باوجود ایک امریکہ کے سامنے ڈھیر ہو گئے, اور وہ قوم جس کے پاس کھانے کو روٹی نہیں, پہننے کو کپڑا نہیں, وہ 52 ملکوں کے سامنے آ کے کھڑی ہو جاتی اور 20 سال میں اکھاڑ کے ان کو نکال کے باہر پھینک دیتی ہے. اس وقت لبرل لوگوں نے بہت مذاق اڑایا تھا. جب امریکہ آیا نا, بمباری ہوئی اور امریکہ کو فتح ہوئی, میں مضامین اخبار میں پڑھتا تھا, ہمارے جو لبرل صحافی ہیں جو بالکل چپ چاپ منہ بند کر کے بیٹھ گئے, ایسے ان کو سانپ سونگھ گیا ہے. بولو نا بھائی, آپ نے جو اپنے شروع میں مضامین لکھے تھے رجوع کرو ان سے. تو جب مکمل امریکہ نے کنٹرول کیا تو اس وقت ہمارے جو لبرل صحافی ہیں, ڈان اخبار میں جنگ میں لکھنے والے, ہم ان کے مضامین پڑھتے تھے, بہت طنز کہ دیکھا طاقت غالب آ گئی ملاؤں پر, پاور غالب آ گئی, بولو, ملاؤں پر. آج وہ چپ بیٹھے ہوئے ہیں. اب لکھو نا مضمون, بیان کرو نا. اور یہ ایسا ہی نہیں ہو گیا, ایک ایک گھر سے 10 مردوں کے جنازے اٹھے ہیں, ایک ایک گھر سے, ایک ایک گھر سے پورے خاندان کٹ گئے ہیں. یہ پیڑے کھا کے نہیں ہوا. آج امریکہ اس شکست کی تمام تر ذمہ داری افغان گورنمنٹ پہ ڈال رہا ہے کہ تمہاری وجہ سے ہوا ہے, یہ لڑنے کے قابل نہیں ہے, یہ اپنی قوم کے ساتھ مخلص نہیں ہے. تو افغانستان میں بسنے والے مسلمان, کیونکہ وہاں فیس بک پہ بڑی جنگ ہو رہی ہے, ہمارے جو KPK کے اور کوئٹہ کے لوگ ہیں اور افغانستان کے مسلمان ہیں, ہمارے بھائی ہیں سب, آپس میں فیس بک پہ کیا ہو رہی ہے؟ جنگ, کہ یہ طالبان تو تمہارے پیدا کردہ ہیں, تم ہی نے مروایا, تم ہی نے ان کو بھیجا, اپنے ملک میں شریعت نافذ کرو نا, ہمارے ملک میں کیوں کر رہے ہو؟ اس ملک میں پاکستان شریعت نافذ نہیں کر رہا. یہ جتنے لڑنے والے لوگ ہیں یہ آپ ہی کی مٹی سے پیدا ہوئے ہیں, آپ کو اس پہ فخر کرنا چاہیے. ہم تو فخر سے بتاتے ہیں کہ افغانستان نے, افغانوں نے, اور یاد رکھو یہ جو طالبان کا لفظ استعمال ہوتا ہے, طالبان تو بہت تھوڑے سے تھے مدرسوں کے, یہ تو سارے وہی افغانی جو رشیا کے خلاف لڑتے رہے, وہ اور ان کی نسلیں اس میں شامل ہوتی رہی, نام طالبان کا لگ گیا. سارے مدرسے کے طلبہ تھوڑی ہیں, یہ تو بہت تھوڑے, یہ سارے وہ افغانی ہیں جو روس کے خلاف لڑتے 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 پھر اگلی نسل ان کی نیٹو کے خلاف لڑتی رہی ہے, ان کے خون میں اللہ نے لڑائی رکھی ہے. اور اس جنگ کے بعد قیامت تک اب دنیا کی کوئی طاقت چاند پہ تو جا سکتی ہے, مریخ پہ بھی جا سکتی ہے, انشاءاللہ افغانستان کا بارڈر کراس کرنے کی ہمت نہیں کرے گی. تو یہ تو فخر کی بات ہے افغانیوں کے لیے, اس پہ فخر کرو, اس پہ کیوں ذلت والی باتیں کر رہے ہو؟ بولو ہماری قوم کو اللہ نے یہ وصف دیا ہے کہ ہم کبھی کسی طاقت کے سامنے گھٹنے نہیں ٹیکتے. یہ تو فخر کی بات ہے آپ کے لیے. آپ اس میں الزامات ڈال رہے ہو پاکستان کے اوپر, کبھی کسی کے اوپر, کبھی کسی کے اوپر, تو آپ کے لیے فخر کی بات ہے. آپ بولو ہم نے کیا ہے, دنیا سلوٹ کرے گی آپ کو, اور کر رہی ہے الحمدللہ. آپ اپنی فتح کو اس طرح کی باتیں کر کے ذلت میں تبدیل مت کرو. آپ سے اللہ نے ایک بہادری کا کام کروایا اور آپ کہہ رہے ہو میں نے نہیں کیا, کس نے کیا ہے؟
اس نے کیا ہے. لوگ کہیں گے ہم تو ایوارڈ آپ کو دینے کے لیے آئے تھے اور آپ کہہ رہے ہو کیا کس نے ہے بھائی, اس نے کیا ہے. کبھی کوئی اپنا ایوارڈ کسی اور کو دیتا ہے؟ سب سے پہلے برطانیہ کو شکست دی. برطانیہ بھی اس ریچھ کی طرح تھا جہاں قدم رکھتا پیچھے نہیں ہٹتا. اس کے بعد رشیا آیا, اس کو تو سفید ہاتھی کہا جاتا تھا, پاؤں رکھنا تو جانتا تھا, اس میں ریورس گیئر بولو باز یعنی ایسی گاڑی تھی, رکشے میں ریورس گیئر ہوتا ہے, ہوتا ہے اب ہونے لگا ہوگا, سنا پہلے نہیں ہوتا تھا. وہ ایک 50 آتی تھی, 50 بائک ہوتی تھی, اس میں ریورس, بائکوں میں تو ویسے ہی نہیں ہوتا ریورس گیئر, وہ کلچ کے بغیر گیئر لگتا تھا اس. جیسے بائک میں ریورس گیئر نہیں ہوتا, رشیا کے پاس بھی ریورس ہونے کا کوئی راستہ نہیں تھا. اس نے یہ آپشن رکھا ہی نہیں تھا ریورس گیئر والا. اس نے کہا تھا جہاں جائیں گے آگے ہی جائیں گے. لوگوں نے باتیں بنائی کہ اصل میں یہ جو افغان کمزور ہو کے اتنی بڑی طاقت سے لڑ کے جیتے ہیں, ایکچولی یہ لڑائی کس کی تھی؟ امریکہ اور روس کی. یعنی وہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہے کہ خدا بھی کچھ کر سکتا ہے, حالانکہ اس لڑائی میں امریکہ بہت بعد میں آیا ہے, بہت بعد میں آیا ہے. آپ افغانوں کے بوڑھوں سے پوچھو, وہ کہتے ہیں ہم نے غلیلوں سے جنگ لڑی ہے, ہم بندوق چلانا نہیں جانتے تھے, ٹینکوں کے آگے 400 آدمی ایک وقت میں شہید ہوتے تھے, پھر ان میں سے ایک ٹینک پہ چڑھنے میں کامیاب ہوتا تھا. یہ تو وہاں کی تاریخ ہے. پھر جب امریکہ نے دیکھا کہ افغان کھڑے ہو گئے ہیں اور رشیا کے بس کی بات نہیں, سمرقند کو ہضم کیا رشیا نے, بخارا کو ہضم کیا, ترمس کو ہضم کیا, اتنی بڑی بڑی تاجکستان, ازبکستان, یہ ساری ریاستوں کو ہڑپ کرتے 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 افغان گورنمنٹ کو اس نے خریدا, افغانستان میں داخل ہوا, پورے ملک پہ گلی گلی پہ ہر محکمے پہ مکمل قبضہ کیا. اس کے بعد اس کو کھرچ کھرچ کے نکالا گیا. یہ معجزہ تھا, اتنا بڑا معجزہ جس پہ ملحدین کو, سیکولر لوگوں کو ایمان لے آنا چاہیے تھا, مگر اللہ جس کی آنکھوں پہ پٹی باندھے اور جس کی بصیرت کی آنکھیں اندھی ہو جائیں, جس نے ہر دھرمی کا فیصلہ کر لیا ہو کہ میں نے نہیں ماننا اسلام کو یا خدا کو, وہ یہی کہے گا کہ یہ کس کی لڑائی تھی؟ امریکہ اور روس کی لڑائی تھی. لوگوں نے کہا اس وقت, ہمیں یاد ہے ہم چھوٹے بچے تھے, بحثیں ہماری بھی ہوتی تھیں کہ کہاں سے روس کی امریکہ کی لڑائی ہو گئی بھائی, سارے تو افغانی لڑ رہے ہیں. افغانی یہاں آتے تھے جو پناہ گزین بتاتے تھے میرا باپ شہید ہو گیا, میرا بھائی شہید ہو گیا, اور ہم گارے سے گارا اٹھا کے ٹینکوں کے شیشوں پہ مارتے تھے تاکہ وہ شیشے کیا ہو جائیں, اندھے. ایک ایک گلی سے, ایک ایک محلے سے کھرچ کھرچ کے رشیا کی ایک بہت پاورفل آرمی کو انہوں نے نکالا. 16 لاکھ تو رپورٹ ہے, قربانیاں 16 لاکھ سے کئی گنا زیادہ لوگوں نے دی ہیں. ہر گلی, ہر کھمبا وہاں پر آپ کو گولی کا نشان نظر آئے گا. گلیوں گلیوں میں لڑائی ہوئی ہے, اور یہ لڑائی وہاں کی آرمی نے نہیں لڑی, وہاں کی عوام نے, کہ ہم نہیں برداشت کریں گے. مجھے ایک افغانی ملا, اس نے مجھے کہا کہ ہم چرس تو پی سکتے ہیں یہ جرم مانتے ہوئے کہ جرم ہے, لیکن جو قوم خدا کو نہیں مانتی وہ ہم پہ حکومت کرے یہ ہماری غیرت کے خلاف ہے, مر جائیں گے کٹ جائیں گے اس کو نہیں آنے دیں گے ہم. یہ پرانے وقتوں کی بات ہے کہ ایک ایسی قوم ہے جو خدا کو نہیں مانتی, وہ ہمارے باپ بن کے ہم پہ حکومت کرے گی. ٹھیک ہے چرس پی رہے, ہمارا کس کا معاملہ ہے؟ چرسی نہیں ہوتے افغانی. ایک مثال دے رہا ہوں کہ اگر کوئی چرسی ہے تو وہ بھی لڑتا ہے, وہ کہے گا میں جان دوں گا خدا کی خاطر, برداشت نہیں کروں گا میں. جیسے ایک آدمی کے 2 بیٹے ہوں, ایک ابا کی باتیں مانتا ہے اور دوسری ابا کی باتیں نہیں مانتا. آپ کے ابا, ان 2 کے ابا پہ کسی نے حملہ کیا, اب جو نافرمان تھا وہ دفاع کے لیے کھڑا ہو گیا آ کے. لوگ کہیں گے تو ابا کا نافرمان ہے. وہ کہیں گے نافرمان کا مطلب یہ تو نہیں کہ میرے باپ کو میرے سامنے کوئی مارے اور میں, ہے تو میرا باپ نا. تو پہلے وہ لڑے ہیں رشیا کے خلاف. امریکہ بہت بعد میں آیا ہے, بھاگتے چور کی لنگوٹی. چلو یہ آپ رشیا, میں الحمدللہ نہ فلمیں دیکھتا ہوں نہ دیکھنے کی ترغیب دیکھتا ہوں. مجھے اس وقت بتایا گیا کہ ایک امریکہ نے ایک فلم بنائی ہے, کاش اس کا نام اس وقت میرے ذہن میں ہوتا, آپ وہ کلپ لازمی دیکھتے. کمانڈو کوئی ان کا ہیرو تھا, وہ فلم امریکہ نے بنائی اور امریکہ کے سینما گھروں میں چلی تھی. اس میں یہ دکھایا گیا, اس میں کوئی بے حیائی نہیں تھی فلم کے شروع سے لے کے فلم کے اینڈ تک. اس کے شارٹ کلپ میں نے دیکھے, کیونکہ وہ بنائی کس پہ تھی؟ افغان جو رشیا کے خلاف لڑ رہے ہیں. اس میں یہ دکھایا گیا, میرا گلا آج بہت زیادہ بیٹھا ہوا ہے, بڑی مشکل سے آج میں بیان کے لیے آیا ہوں. 2-3 دن سے طبیعت بہت شدید خراب چل رہی ہے اور مجھے اس کا علاج بھی معلوم ہے.
علاج یہ ہے کہ میں 2-4 دن کے لیے کراچی سے باہر چلا جاؤں، کیونکہ بھنگی خانہ بن چکا ہے الحمدللہ، اور اب یہ جب تک ہوا تبدیل نہیں ہوگی یہ سیٹنگ پہ نہیں آنے والا. تو بھنگی خانہ، وہ پچھلی دفعہ میں بیان کر رہا تھا، کراچی کی برائیاں کر رہا تھا حکمرانوں کی، وہ عامر لیاقت صاحب آ گئے، عجیب ٹائم پر آئے. تو عامر لیاقت صاحب کہیں گے میرا کیا تعلق بھائی ان گٹر کے ڈھکنوں سے. یہ جمہوری نظام حکومت جو ہمارے یہاں چل رہا ہے نا، اس میں ہمیں یہی نہیں پتہ چلتا یہ والا کام ہے کس کے ذمہ ہے. یہ ایسا پیچیدہ نظام ہے. دیکھو سعودی عرب میں جاؤ گے ہر کام کے ذمہ دار بادشاہ ہے. متحدہ عرب امارات میں جاؤ گے جو غلط ہو رہا ہے لوگ کس کو پوچھیں گے؟ بادشاہ کو. ہمارے ہاں جاؤ تو کہے گا یہ میری ذمہ داری نہیں ہے، وہ کہے گا یہ میری ذمہ داری. پتہ ہی نہیں اتنے ڈپارٹمنٹ ہیں کہ اس کے لیے پہلے آپ کو پی ایچ ڈی کرنی پڑے گی کہ یار ڈھکن کس وزارت کے تحت آتے ہیں، گٹر کے ڈھکن کچرے خانے کس وزارت کے تحت آتے ہیں، اس کا وزیر لیٹسٹ چل کون رہا ہے. اتنے سیاست دان اتنے ہیں، پتہ ہی نہیں چلتا کہ بددعا کس کے خلاف کرے انسان. پھر ہم تو ہول سیل کے حساب سے کر رہے ہوتے ہیں. اللہ ہول سیل کے حساب سے کر رہا ہوں، جو واقعی مستحق ہو اس کو لگا دے، باقیوں کو معاف کر دے، کیونکہ باقیوں کو کسی اور طریقے سے آ کے لگ رہی ہیں. پھر ایک آدمی پر زیادہ بددعائیں ہو جائیں صحیح نہیں ہے نا. تو میں یس کر رہا تھا کہ انہوں نے وہ فلم بنائی تو وہ اس کے کلپس میں نے دیکھے تو اس میں یہ دکھایا کہ ایک امریکہ کا ایک جرنل یا فوج کا کوئی آفیسر، اس کا عہدہ اس وقت ذہن میں نہیں ہے، وہ افغانستان جاتا ہے دیکھنے کے لیے کہ کیا ہو رہا ہے افغانستان میں. افغانی لڑ رہے ہیں ہیلی کاپٹروں کے سامنے، جہازوں کے سامنے سینہ تان کے کھڑے ہوئے ہیں، بڑی بہادری کے جوہر دکھا رہے ہیں. اتفاق سے یہ گرفتار ہو جاتا ہے اور رشین آرمی اس امریکن فوجی کو پکڑ لیتی ہے کہ تو یہاں کیا کرنے آیا ہے، آپ کا یہاں کس سلسلے میں آنا ہوا. جب اس کو پکڑ لیتے ہیں تو پھر کچھ اور امریکن اس کو چھڑانے کے لیے آتے ہیں اپنے اس فوجی کو. اس دوران دکھایا ہے کہ جب رشین آرمی نے اس امریکن جنرل کو پکڑا ہے نا تو اس سے انٹرویو لے رہے ہیں، تم یہاں کیوں آئے وغیرہ وغیرہ. حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام فرعون کے خوف سے اور قتل کے خوف سے سفر آپ نے شروع کیا مدین کی طرف. وَلَمَّا تَوَجَّهَ تِلْقَاءَ مَدْيَنَ قَالَ عَسَىٰ رَبِّي أَن يَهْدِيَنِي سَوَاءَ السَّبِيلِ. اب مدین کا راستہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو معلوم نہیں تھا، لیکن کوئی آپشن بھی نہیں تھا. اب راستہ تو معلوم نہیں ہے لیکن اب مصر میں رہ بھی نہیں سکتے، تو اس لیے مدین کی طرف رخ کیا اور فرمانے لگے اللہ سے امید ہے کہ مجھے وہ صحیح راستہ دکھا دے. ایسے موقع پہ توکل کیا جاتا ہے، یعنی اللہ توکل پہ چل پڑے. اس سے پتہ چلا توکل کہاں کیا جائے گا کہ اپنی طرف سے آپ کام پورا کر لیں. اب آپ کے پاس کوئی آپشن ہی نہیں ہے، ایک ہی کام ہے، تو اب کیا کرنا ہے؟ اللہ توکل. تو یہ موقع ہے توکل کرنے کا. بھائی مصر میں ٹھہر تو سکتے نہیں ہیں، جانا تو ہے، اب گائیڈنس بھی نہیں ہے، تو بسم اللہ کر کے نکلو، دیکھا جائے گا راستے میں پوچھتے پوچھتے پہنچ جائیں گے. بالآخر سفر کرتے 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 مدین شہر پہنچ گئے. ابھی تک حضرت موسیٰ کو نبوت نہیں ملی ہے. بنی اسرائیل کے ایک نوجوان ہیں، نیک ہیں، صالح ہیں. وَلَمَّا وَرَدَ مَاءَ مَدْيَنَ. مسافر سب سے پہلے پانی کی تلاش میں ہوتا ہے، کیونکہ انسان کو 3 چیزوں کی ضرورت سب سے زیادہ ہے، ایک آکسیجن، ایک پانی اور ایک روٹی. تو آکسیجن تو اللہ نے ہوا میں رکھ دی ہے، وہ کنووں میں الحمدللہ نہیں ملتی، نہ سلنڈر میں کہ آپ جا کے لائن میں کھڑے ہوں، وہ اللہ نے ہوا میں چھوڑ دی ہے کیونکہ اس کی ضرورت بہت زیادہ ہے. دوسرے نمبر پہ سب سے زیادہ چاہیے پانی. خوراک کے بغیر بھی گزارا ہو جاتا ہے 1 آدھ ہفتہ، لیکن پانی کے بغیر گزارا نہیں ہے. تو مسافر جہاں بھی جاتے ہیں سب سے پہلے کیا تلاش کرتے ہیں؟ بھائی پینے کو پانی ملے. قرآن کہتا ہے وَلَمَّا وَرَدَ مَاءَ مَدْيَنَ. حضرت موسیٰ بھی فوراً پانی کی طرف گئے. شہر میں داخل ہوتے ہی پتہ چلا جی فلاں جگہ کنواں ہے، وہاں پہنچ گئے. وَجَدَ عَلَيْهِ أُمَّةً مِّنَ النَّاسِ يَسْقُونَ. کچھ لوگوں کو دیکھا جو ڈول سے پانی نکال کے اپنے جانوروں کو پلا رہے ہیں. وَوَجَدَ مِن دُونِهِمْ امْرَأَتَيْنِ تَذُودَانِ. تھوڑا دور دیکھا کہ 2 لڑکیاں یا 2 خواتین کھڑی ہوئی ہیں، وہ ہٹا رہی ہیں اپنے جانوروں کو کہ یہ نہ چلے جائیں آگے. قَالَ مَا خَطْبُكُمَا. حضرت موسیٰ کو ان پہ ترس آیا کہ یہ 2 نوعمر لڑکیاں ہیں، ان کو تو بہت دیر لگ جائے گی ان کا نمبر آنے میں. تو حضرت موسیٰ ان کے پاس گئے خدمت خلق کے جذبے سے. ما خطبکما. تم لوگ یہاں کیوں کھڑی ہو اتنی دور؟
قالتا لا نسقی حتی یصدر الرعاء وابونا شیخ کبیر. وہی بات ہے, ان لڑکیوں نے دو جملوں میں اپنے خاندانی ہونے کے دو ثبوت پیش کر دیے. قرآن جو ہے نا دو ہی قسم کے طبقے کا ذکر کرتا ہے, ایک خاندانی اور ایک غیر خاندانی. بس اسی پہ پورا قرآن ہے. خاندانی لوگوں کے لیے جنت اور غیر خاندانی لوگوں کے لیے جہنم. تو یہ میں بار بار خاندانی غیر خاندانی کیوں استعمال کرتا ہوں؟ اپنے آپ کو دیکھا کرو, آپ کن لوگوں میں شامل ہو رہے. آپ کی باتیں وہ ہیں جو خاندانی لوگ کرتے ہیں, آپ کے اعمال وہ ہیں جو خاندانی لوگوں کے بول لو نا ہوتے ہیں. تو جو اچھا آدمی ہوتا ہے نا وہ ہر چیز میں اچھا ہوتا ہے, بات بھی کرے گا تو اچھی. اب موسیٰ علیہ السلام بھی خاندانی تھے, مسافر ہیں, مسافر کو تو اپنی فکر ہوتی ہے, اسے کیا فکر کہ یار وہ دو بچیاں کھڑی ہوئی ان کو پہلے پانی پلاؤ. ابے چھوڑو بھائی, یہ ان کا ہیڈک ہے, ہمارا ہیڈک تھوڑی ہے. یہ غیر خاندانی ہونے کی, یار میں نہیں درس دینا ہی چھوڑ دوں گا میں تم لوگ سے. میں خاندانی کر کے 6 مہینے ہو گئے, تم لوگ منہ سے تو پھوٹ دیا کرو نا معذرت کے ساتھ. بولنے میں کیا جا رہا ہے, تھوڑا چوک و چوبند. دیکھو میں نے تراویح پڑھائی ہے, تھکا تو میں ہوں, آپ نے تو پڑھی ہے نا, تو آپ کیوں اتنے تھک گئے ہو؟ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام, اچھا دیکھو کوئی مسافر جب اتنی دور جاتا ہے تو اس کو اپنی پڑی ہوتی ہے, اسے کسی اور کی فکر نہیں ہوتی. ہم ہوتے ہیں, ہم کہتے ہیں بھائی ان کا ہیڈک ہے, دور کھڑی ہوئی ہیں, ان کے ہاں خواتین کے ساتھ یہی سلوک ہوتا ہوگا, ان کی پرمپرا ہی یہی ہے, ان کا کلچر ہی یہی ہے. بھائی میرے کو اپنی فکر ہے, میں بھی لائن میں لگتا ہوں پانی پیوں, یہی ہوتا نا. ایسے موقع پہ کوئی آ کے آپ سے کہہ بھی دینا کہ بھائی میں کمزور ہوں, معذور ہوں, میرے لیے ڈول نکال لے, تو آپ اسے جواب میں کیا تانا دو گے؟ میں بھائی خود مسافر آدمی ہوں, یہاں کسی کو تیرے کو اندھا ہے, نظر نہیں آ رہا تجھے, اندھا ہے, یہی بولیں گے نا. اسٹائل کیا ہوگا؟ اندھا ہے, میرے کپڑے نہیں دیکھ رہا, میرا حلیہ نہیں دیکھ رہا, مسافر ہوں, 10 لوگ کھڑے ہوئے ہیں. جیسے وہ ٹرین میں, اب میرے ساتھ خواتین تھیں, گھر والے تھے, تو وہ کچھ لوگ چڑھنے لگے, تو میں نے کہا بھائی یہاں ذرا پردے دار خواتین ہیں, یہاں فوراً سیٹ پہ نہ بیٹھیں. فوراً کہنے لگے ہماری ساڑی ٹانگیاں ٹوٹیاں نہیں ہیں, ہماری کوئی ٹانگیں ٹوٹی ہوئی نہیں ہے. پھر مجھے کہنے لگے تسی کراچی کے ہو؟ میں نے کہا کہ توڑا قصور نہیں ہے. پھر توڑا قصور اسٹائل ہے یہ بھی. تو موسیٰ علیہ السلام, وہ تو بیچارے اچھے آدمی تھے, ان کو تو میں نے ویسے ہی رگڑ دیا. ہر ایک کا اپنا اسٹائل بھی ہوتا ہے نا. تو موسیٰ علیہ السلام کو فکر لگ گئی کہ بھائی میں تو مرد آدمی ہوں, بعد میں نمبر آ جائے گا, پی لیں گے. یہ بیچاری خواتین دور کھڑی ہوئی ہیں, ان کا تو نمبر بہت دیر سے آئے گا, ان کی پہلے خدمت کرو. کیسا دیکھو, جو اچھے ہوتے ہیں ہر جگہ کیا ہوتے ہیں, اچھے ہی ہوتے ہیں. آج کل شو بازی کے لیے تو لوگ بہت اچھے بنے ہوئے ہوتے ہیں, کیمرے کے سامنے ہدیے دے رہے ہیں, ہدیے لے رہے ہیں, اپنی چیز اپنی. اب تو بعض لوگ مجھے ہدیہ دیتے ہیں اپنی کمپنی کی مشہوری کے لیے, کیمرے میں تصویر آ جائیں گی, مجھے ڈر لگتا ہے بعد میں واپس نہ لے لیں گے کہ بس ہمارا جو مقصد تھا حاصل ہو گیا ہے. دل سے ہدیہ دینے والے بھی مارکیٹ سے شارٹ ہوتے جا رہے ہیں. تو ایک صاحب نے مجھے کھانا کھلایا, پھر کہنے لگے ذرا تعریف کر دیں تھوڑا سا ویڈیو میں. میں نے کہا یار یہ کون سا طریقہ ہے یار. تو موسیٰ علیہ السلام مسافر ہیں, ان کو فکر کس کی ہو رہی ہے؟ ان بچیوں. یہ بیچاری دور کھڑی ہوئی ہیں, حالانکہ نہ اپنی قوم ہے, دوسرا ملک ہے, پھر بھی بھائی انسانیت کے ناطے خدمت. یہ بھی نہیں پتا کہ یہ مسلمان ہیں غیر مسلم ہیں, یہ بھی نہیں پتا. جا کے پوچھا ما خطبکما, کیا تم یہاں کیوں کھڑی ہو؟ تو انہوں نے اپنے خاندانی ہونے کے ثبوت کے طور پر 2 جملے پیش کیے. پہلا جملہ لا نسقی حتی یصدر الرعاء, بھئی یہ مرد کھڑے ہوئے ہیں, ہم مردوں کے مجمع میں نہیں گھسیں, پہلے یہ فارغ ہو جائیں پھر ہم پانی پلائیں. یہ عورت کے خاندانی ہونے کی دلیل ہے. اس میں حیا ہوتی ہے, اس میں شرم ہوتی ہے, وہ مردوں کے بیچ میں نہیں گھستی, اپنی عزت کا خیال کرتی ہے. حیا عورت کا سب سے بڑا زیور ہے, اگر اس میں حیا ختم ہو گئی اس سے زیادہ خطرناک دنیا میں پھر کوئی نہیں ہے. اور آج کل سب کو ماڈرن لڑکیاں چاہیے, بولڈ لڑکیاں چاہیے, آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کرے. پھر جب وہ بولے گی نا شٹ اپ, صحیح ہے نا, جب وہ بات چیت میں بولے گی شٹ اپ, پھر اچھلتے ہیں 2 فٹ, یہ کیا ہو رہا ہے؟ تو ماڈرن سے شادی کا تو یہی فائدہ ہوگا بھائی. آپ نے تو کم بولا, اس نے تو چمیٹ بھی لگا دے گی, زیادہ غصہ آیا نا اس کو, فری نہیں ہونا. حیا, ایجوکیشن الگ چیز ہے, حیا الگ چیز, دونوں چیزیں جمع ہو سکتی ہیں. ایجوکیٹڈ لڑکی سے شادی کرو, کس نے منع کیا ہے؟ لیکن سب سے پہلے فوکس کس چیز کو کرو؟ حیا اور شرم. تو انہوں نے کہا بھائی جب تک یہ پانی نہیں پلاتے ہم مجمع میں گھس نہیں سکتے. اب سوال پیدا ہوتا ہے, بھائی آپ نے تو ایک جملہ تو کہہ دیا اپنے خاندانی ہونے کا, لیکن خاندانی لوگوں کے ہاں تو گھر کے باہر کے کام مرد کرتے ہیں, لیڈیز تھوڑی کرتی ہیں. حضرت موسیٰ نے سوال نہیں پوچھا ان سے, کیونکہ حضرت موسیٰ تھوڑی انکوائری کریں گے, یہ انکوائری کرنا بھی غلط ہے نا. اب کوئی خاتون اگر باہر شاپنگ کر رہی ہیں, آپ جا کے پوچھیں آپ کے گھر کوئی مرد نہیں ہے آلو خریدنے کے لیے,
تو اس کے غیر خاندانی ہونے کی دلیل ہونا ہو آپ کے غیر خاندانی ہونے کی یہ دلیل. آپ کیوں کسی کے معاملات میں گھس رہے ہو؟ تو حضرت موسیٰ نے ان سے نہیں پوچھا, تو وہ خود اپنے بارے میں بتا رہی ہیں, کیونکہ جو انسان صحیح ہوتا ہے اس کو وہ اپنے بارے میں بدگمانی سے بھی لوگوں کو بچاتا ہے کہ میرا غلط امیج نہ جائے. تو فوراً انہوں نے خود سے کہہ دیا حضرت موسیٰ کے پوچھے بغیر, ابونا شیخ کبیر, ہمارے والد بوڑھے آدمی ہیں, وہ گھر سے باہر نہیں جا سکتے, مجبوری میں ہم نکلی ہیں, ورنہ یہ کام تو مرد کا ہے, چاہے وہ باپ ہی کیوں نہ ہو. مردوں کا کام ہے یہ عورتوں کا کام نہیں ہے. آج ساری باہر کی خریداری کس کے ذمہ ہے؟ خواتین کے ذمہ. کچھ دنوں میں مرد گھر میں بیٹھ کے کپڑے دھونا شروع کر دیں گے. یہی فلپائن میں ایسا ہی ہوتا ہے. میں دبئی گیا تو وہاں ساری فلپینی عورتیں, میں نے کہا بھائی یہ مرد تو نظر نہیں آ رہا. انہوں نے کہا ان کے ہاں مرد گھر میں ہڈ حرام پڑے رہتے ہیں, جاب کون کرتی ہیں؟ خواتین. وہ ہڈ حرام گھر میں. شکر ہے فلپینیوں کو میرا بیان سمجھ میں نہیں آتا, اردو میں کرتا ہوں نا. اچھا کچھ فلپینی کے بارے میں اطلاع ملی, مسلمان بھی ہوئے احقر کا بیان سن کے, وہ کہیں اردو میں کسی نے ٹرانسلیشن کر دی تھی, اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. تو اس لیے میں لوگوں سے کہہ رہا ہوں کوئی ٹرانسلیشن کا کوئی خاندانی قسم کا انتظام ہو جائے نا, وہ بیانات جو خاص طور پہ غیر مسلموں سے متعلق ہیں, تو اللہ سے امید ہے شاید اس کا کوئی فائدہ ہو جائے. تو اللہ ایڈمن سے رابطہ کریں اس سلسلے میں, جو احمد طالب ہے نا, اگر کوئی یہ چاہتا ہے ڈبنگ انگلش میں ہو جائے تو احمد طالب سے رابطہ کریں. تو موسیٰ علیہ السلام ان لڑکیوں نے کیا کہا, ہمارے والد بوڑھے آدمی ہیں, ورنہ وہ آتے ہم کیا کرتے, گھر میں رہتے. حضرت موسیٰ کو بڑا ترس آیا ان کے اوپر. فسقا لہما, حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کے ہاتھ سے ڈول لیا اور ایسے جا کے کھینچ کے پانی نکال کے ان کے حوالے کر دیا, جاؤ. ثم تولی الی الظل. اب موسیٰ علیہ السلام کی نیت تو صرف انسانیت کی خدمت, کوئی لالچ ان کے ذہن میں نہیں تھی, نہ انہوں نے زبان سے کہی نہ ان کے دل میں. لیکن حضرت موسیٰ نے جب یہ خدمت کی نا تو ان کے ذہن میں خیال آیا کہ بھائی مجھے بھوک بھی لگ رہی ہے, بالکل اجنبی ہوں, یہاں رہنے کا کوئی انتظام بھی میرے پاس نہیں, کوئی ملازمت, کوئی جاب, کوئی بزنس. تو میں نے ان کی خدمت کی ہے, شاید یہ اس کے بدلے میں مجھے ان کے والد اگر خاندانی آدمی ہوئے جیسے کہ باتوں سے لگ رہا ہے, تو شاید اس کی کوئی اجرت مجھے دے دیں اور 2 ٹائم کی روٹی کا میرے لیے انتظام ہو جائے. مانگ تو رہے نہیں ہے نا. تو ایسے موقع پہ ان بچیوں سے کہنے کے بجائے اللہ سے دعا مانگ رہے ہیں, یہ بتانے کے لیے کہ ہم انسان کے محتاج تو نہیں ہے لیکن اللہ کے محتاج ہیں. اگر اللہ نے کوئی انتظام میرے لیے کر دیا ہے تو اللہ کر دے, میں اس سے مستغنی نہیں ہوں. نہیں آ رہی بات؟ کیا پیغمبروں کی تعلیمات ہیں یار. اس لیے جب بھی کوئی جیب میں ہاتھ ڈالا کرے نا, جب بھی کوئی مرید جیب میں ہاتھ ڈالے, اس سے امید نہ لگاؤ لیکن اللہ سے دعا مانگ لیا کرو, اے اللہ شاید کوئی لفافہ نکال کے دے رہا ہوں, اس سے تو امید نہیں, لیکن اگر تو اس کے دل میں ڈال دے تو میں تیری رحمت سے مستغنی نہیں ہوں. مذاق کر رہا ہوں, اس کو سیریس نہ لیں آپ. تو بعض دفعہ ہوتا ہے نا مریدین کھجانے کے لیے جیب میں ہاتھ ڈالتے ہیں, شیخ جو 2 نمبر شیخ ہوتے ہیں نا, پیر, ان کو ایک دم خیال ہوتا ہے شاید کوئی لفافہ نکال کے دے رہا ہے, تو یہ بھی ہوتا ہے بعض دفعہ. پھر وہ پھوٹ کے روتے ہیں جب پتہ چلتا ہے کہ صرف کھجا کے اس کا ہاتھ واپس. یہ جو 2 نمبر پیر ہوتے ہیں نا, ان کی حالت کو میں جانتا ہوں, آپ کو نہیں پتا, ہم تو رہے ہیں نا. 1 نمبر لوگوں میں بھی 2 نمبر میں بھی ہر طرح کے لوگ ہم نے دیکھے. تو حضرت موسیٰ نے کو امید ہو گئی کہ شاید کچھ میرے لیے 2 ٹائم کی روٹی کا یہ لوگ انتظام کر دیں, کیونکہ باتوں سے یہ بچیاں خاندانی لگ رہی ہیں, تو باپ بھی کیا ہوگا, خاندانی, کہ کچھ نہ کچھ انتظام کریں گے. قرآن کہتا ہے آ کے سائے کے نیچے کھڑے ہو گئے, ربی انی لما انزلت الی من خیر فقیر, اے اللہ تو میری طرف کوئی بھی خیر اگر نازل کرتا ہے تو میں اس کا محتاج ہوں, میں اس سے مستغنی نہیں ہوں. یہ نہیں کہہ رہے اللہ ان کے دل میں خیال آئے نہ مجھے کوئی پرواہ, میں ایسی زندگی گزاروں. تو یہ عبدیت کے خلاف ہے, اتنا فنٹر بننے کی ہمیں اسلام نے اجازت نہیں دی. یہ اعتدال اچھا ہوتا ہے. اللہ نے دعا سن لی. فجاءته احداهما تمشي على استحياء, باپ بھی خاندانی, ٹھیک ہے نا. لڑکیوں نے جا کے جب ابا کو بتایا کہ ابا ایک نوجوان نے آج ہماری خدمت کی ہے اور ہمیں ڈول سے پانی پلایا ہے, تو باپ اگر غیر خاندانی ہوتا وہ کہتا ہے چلو اللہ نے کوئی انتظام کر دیا, اب آرام سے کھانا کھا کے سو جاؤ, بھاڑ میں جائے جس نے کرنا تھا. لوگ تو یہی کرتے ہیں نا, کام نکالو, اس کیا اجرت مجرت, کسی کو بلانا اور کسی کو پیسے پوسے, یہ کیا ہوتا ہے. اپنا کام نکالو, پتلی گلی سے نکلو. میں ایک دفعہ اپنی بائک ٹھیک کروا رہا تھا, ایک میکینک نے نا کوئی چیز ڈھیلی ہو گئی تھی, اس نے صحیح کی. میں نے کہا بھائی ٹھیک ہے, اسٹارٹ کر کے دیکھی, ہاں صحیح ہے. تو میں جب جانے لگا نا, اس نے اپنے دوست کے کان میں کہا کہ ابے اس کو بول وہاں تک, یہ یہاں سے نکل. حدیث میں آتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب آسمان سے نازل ہوں گے
پتہ نہیں اتنی اوپر سے زمین پہ آئیں گے، یہ اسباب کے خلاف ہے نا یہ بات. انسان کے لیے